اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے لیے دنیا کی اتنی مقدار تو ضروری ہے بے اپنا قوام لینا تاکہ وہ ہمارا گزر بسر ہو سکے. قوام مطلب ہوتا ہے سہارا. کوئی شخص اگر ایسا ہے فیملی میں جو کماتا ہے تو اس کو بھی کہیں گے قوام کہ یہ اس فیملی کا اس پریوار کا سہارا ہے. اسی طرح وہ روزی جو کھانے پر انسان کا گزر بسر ہو سکے اس کو بھی قوام کہتے ہیں. تو دنیا کی اتنی مقدار تو ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے لیے گزر بسر ہو, ہمارے لیے سہارا ہو. فکیف نزہد فیہا, تو ہم اس میں کیسے زہد اختیار کریں, اس سے کیسے پرہیز کریں. فاعلم, تو جان لو کہ ان الزہد فی الفضول مما لا یحتاج الیہ فی قوام البنیہ, کہ زہد جو ہوتا ہے فضول میں ہوتا ہے. مما یعنی کہ ایسی چیز لا یحتاج الیہ جس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے فی قوام البنیہ ساخت کے برقرار رہنے میں, ساخت کے سہارے میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی فضول کی. فالمقصود, تو مقصد کیا ہے, یعنی کہ جو چیز کھا پی رہے ہیں. فالمقصود القوام والقوت, تو مقصد کیا ہونا چاہیے, سہارا اور قوت و طاقت. حتی تعبد اللہ سبحانہ, یہاں تک کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو, کیونکہ اگر طاقت نہیں ہوگی, کوئی سہارا نہیں ہوگا تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکو گے. تو مقصد یہ ہونا چاہیے للعقل والشرب والتلذذ, صرف کھانا پینا اور لذت حاصل کرنا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی ان شاء, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اقامہا بشیء وسبب, چاہے تو ان چیزوں کو جو قوام اور قوت ہے چاہے تو اس کو کسی شے اور سبب کے ساتھ قائم فرمائے کہ اس کے ذریعے سے تم کو قوام اور قوت حاصل ہو. وَإِن شَاءَ أَقَامَهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ, اور اگر چاہے تو اس قوام کو اور قوت کو بغیر کسی سبب کے بھی قائم فرما سکتا ہے. کل ملائکۃ علیہم السلام, جیسے کہ ملائکہ علیہم السلام ہے انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ثم إن كان بشيء, تو دو راستے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کسی شے کے ذریعے سے قوام کا انتظام فرمائے گا یا پھر بغیر کسی شے سے. تو اگر کسی شے کے ذریعے سے ہو تو ان شاء, تو اگر چاہے فبشیء حاصل عندک, تو یا تو ایسی چیز سے یہ قوام ہوگا جو تمہارے پاس پہلے سے حاصل ہے, او بطلبک وکسبک, یا تو پھر تمہارے طلب کرنے سے اور تمہارے کمانے سے. وَإِن شاء, اور اگر چاہے فبشیء غیرہ یسببہ لک من حیث لا تحتسب, اور چاہے تو کسی ایسی چیز سے جو اس کے علاوہ ہو, یسببہ لک, تمہارے لیے اس کو سبب بنا دے گا, تمہارے لیے اس کو مہیا فرما دے گا. من حیث لا تحتسب, ایسی جگہ سے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. من غیر طلب منک وکسب, تمہاری جانب سے نہ اس کی طلب ہوگی نہ اس کے کمانے کی کوشش ہوگی. کما قال اللہ تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات بنا دیتا ہے, مخرجہ نکلنے کا ایک راستہ ٹھہرا دیتا ہے, بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. فَإِذًا لَا تَحْتَاجُ بِحَالٍ إِلَىٰ طَلَبٍ وَإِرَادَةٍ, تو ایسی صورت میں تو تمہیں بالکل بھی طلب کرنے کی اور اس کی چاہت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. فَإِن لَمْ تَقْوَ عَلَىٰ ذَلِكَ, تو اگر تمہیں اس پر قوت نہ ہو, قدرت نہ ہو, یعنی کہ تم اتنے زیادہ اعتقاد نہیں ہو پا رہا ہے پختہ کامل کہ ہم بیٹھے رہے سب کچھ مل جائے گا. وَطَلَبْتَ وَأَرَدْتَ, اور تمہیں طلب کرنا ہی پڑے, تمہیں اس کی چاہت میں مبتلا ہونا ہی پڑے. فَنْوِ بِذَلِكَ الْعُدَّةَ وَالْقُوَّةَ عَلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ, تو اس کے ذریعے سے تم نیت کرو العدہ, تیاری کی, والقوۃ علی عبادت اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی. دون الشہوۃ واللذۃ, صرف شہوت اور لذت کی نیت نہ کرو. فإنک اذا نویت ذلک, کیونکہ جب تم اس کی نیت کر لو گے, کانت الطلب والارادۃ منک خیرا, تو تمہاری جانب سے دنیا کو طلب کرنا, دنیا کا ارادہ کرنا یہ خیر ہوگا. وطلب للآخرۃ بالحقیقۃ لا للدنیا, اور یہ آخرت کے لیے, وَلَطَلَبًا لِلْآخِرَةِ بِالْحَقِيقَةِ, یہ آخرت کا طلب کرنا ہوگا بالحقیقت, حقیقت میں, لا للدنیا, دنیا کی طلب نہیں ہوگی. وَلَا يَقْدَعُ فِي زُهْدِكَ وَتَجَرُّدِكَ, اور یہ طلب عیبدار نہیں بنائے گی تمہارے گوشہ نشینی اور تمہارے عزلت نشینی کو.
فعلم حاضر الجملہ راشدن، تو اس جملے کو، اس بات کو جان لو، راشدن رشد و ہدایت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، راشدن انشاءاللہ تعالی یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تجھے اس کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی، وباللہ توفیق، اور اللہ ہی کی جانب سے ہر بات کی توفیق ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ یعنی کہ دنیا۔ العائق الثانی الخلق، اور جو دوسری رکاوٹ ہے، دوسری بندش ہے، وہ مخلوق ہے۔ ثم علیک وفقک اللہ وإیانا لطاعتی بالتفرد عن الخلق، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہم سب کو اس بات کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم علیک بالتفرد عن الخلق، تو تمہارے اوپر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ وذالک لامرین، اور یہ دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک یہ کہ انہم یشغلونک، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، شغل یشغلو، ان کے ساتھ آئے گا مطلب غافل کر دینا۔ انہم یشغلونک عن عبادت اللہ عز وجل، کہ یہ دنیا والے تم کو اللہ عز وجل کی عبادت سے غافل کر دیں گے۔ علی ما حکی عن بعضہ، جیسا کہ ایک بزرگ سے یہ منقول ہے، یہ روایت آئی ہے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، مررت بجماعت، کہ میں ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا، ایسے لوگوں سے گزرا، یترامون، تراما یتراما القوم، ایک دوسرے کو تیر مارنا، یعنی کہ ایک دوسرے پر طنز کسنا، ایک دوسرے پر جملے چست کرنا۔ یترامون، کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر طنز کس رہے تھے، وواحد جالس بعید منہم، اور ایک ان سے دور بیٹھا ہوا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فَقَالَ لِي، تو میں نے اس سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا، ذکر اللہ اشہا الیہ من کلامک، شہا یشہو یعنی کہ کسی چیز کا پسندیدہ ہونا، تو ذکر اللہ اشہا الیہ من کلامک، کہ اللہ کا ذکر میرے نزدیک تم سے گفتگو کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا کہ انت وحدک، کہ آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اے انت موجود وحدک، کہ آپ یہاں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، معی ربی و ملکایا، کہ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرے دو فرشتے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، من سبق من ہؤلاء، تو جو یہ لوگ ہیں، من ہؤلاء، تو جو یہ لوگ ہیں، من سبق، ان پر آخر کون سبقت لے گیا؟ ہؤلاء یعنی کہ جو تمام دنیا والے ہیں، ان پر کون سبقت لے گیا ہے؟ فقال من غفر اللہ لہ، کہ سبقت حقیقت میں لوگوں میں وہی لے گیا ہے، من غفر اللہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کی بخشش فرما دے۔ فقلت، تو میں نے کہا، این الطریق، کہ اس کا راستہ کہاں ہے؟ فاشار بیدی الی السماء، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی جانب، بلندی کی جانب اشارہ فرمایا۔ وقام وترکنی، اور مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وقال اکثر خلقک عنک شاغل، اور کہا کہ تیری زیادہ تر مخلوق تجھ سے غافل کرنے والی ہے۔ اپنا ہی گفتگو کیا، اپنے میں کہا کہ تیری زیادہ تر مخلوق تجھ سے غافل کرنے والی ہے اور چلتی ہے۔ فالخلق اذن یشغلونک عن العبادۃ، تو مخلوق، لوگ ایسی صورت میں تجھے عبادت سے غافل کریں گے۔ بل یمنعوک منہا، غافل ہی نہیں کریں گے بلکہ تمہیں عبادت سے روکیں گے۔ بل یوقعونک فی الشر والہلاک، بلکہ تمہیں برائی میں اور ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ علی ما قال حاتم الاصم رحمہ اللہ، جیسا کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلبت من ھذا الخلق خمسۃ اشیاء فلم اجدھا، کہ میں نے اس مخلوق سے 5 چیزیں طلب کی تو میں نے اسے نہیں پایا۔ طلبت منہم الطاعۃ والزہادۃ فلم یفعلوا، میں نے ان سے طاعت و بندگی اور زہد کا مطالبہ کیا، فلم یفعلوا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اعینونی علیہما ان لم تفعلوا، کہ اگر تم نہیں کر رہے ہو تو میری ہی ان دونوں چیزوں پر مدد کرو۔ فلم یفعلوا، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ فقلت، میں نے کہا، ارضوا عنی ان فعلت، کہ کم سے کم مجھ سے راضی ہو جاؤ اگر میں ایسا کروں۔ فلم یفعلوا، تم سے بھی نہ ہوا۔ فقلت، میں نے کہا، لا تمنعونی عنہما اذن فمنعونی، تو میں نے کہا کہ تو ان دونوں چیزوں سے مجھے منع مت کرو، روکو مت، تو انہوں نے مجھے روکا۔ فقلت، میں نے کہا، لا تدعونی الی ما لا یرضی اللہ العظیم، کہ مجھے نہ بلاؤ اس چیز کی طرف، ما لا یرضی اللہ العظیم، جو اللہ عظمت والے کو ناراض کرے۔ ولا تعادونی علیہ، اور اس پر مجھ سے دشمنی نہ کرو۔ الا مطابقکم، اگر میں تمہاری بات نہ مانوں، ففعلت، انہوں نے ایسا ہی کیا، مجھ سے دشمنی کی۔ فترکتہم واشتغلت بخاصۃ نفسی، تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور اپنے آپ میں مشغول ہو گیا۔ وعلم ایھا الاخو فی الدین، اے میرے دینی بھائی، جان لو کہ ان نبی کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصف زمان العزلہ، کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کے زمانے کا وصف، اس کی حالت
بیان فرمائی ہے، یعنی کہ کون سا زمانہ ہو کہ جس میں گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کے زمانے کا وصف یا پھر اس کی حالت بیان فرمائی ہے. وَبَيَّنَ نَعْتَهُ وَنَعْتَ أَهْلَهُ، اور اس کی صفت بیان فرمائی ہے اور جو اس کے والے ہیں یعنی اس زمانے والے ہیں ان کی بھی صفت بیان فرما دی ہے. وَأَمَرَ فِيهِ بِالتَّفَرُّدِ، اور اس زمانے میں تنہا رہنے کا حکم فرمایا ہے. وَكَانَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَا مُحَالَةَ أَعْلَمُ بِالْمَصَالِحِ، اور ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلحتوں کو بھلائیوں کو زیادہ جاننے والے ہیں. وَأَنْصَحَ لَنَا مِنَّا لِأَنفُسِنَا، اور ہمارے لیے ہم سے زیادہ خیر خواہ ہیں. فَإِنْ وَجَدْتَ زَمَانَكَ عَلَى مَا وَصَفَ وَبَيَّنَ، تو اگر تم اپنے زمانے کو اسی کے مطابق پاؤ جیسا کہ حضور نے بیان فرمایا ہے، حضور نے اس کی صفت بیان فرمائی ہے. فَامْتَثِلْ أَمْرَهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور کے حکم کی فرما برداری کرو. وَقْبَلْ نَصِيحَتَهُ، اور حضور کی نصیحت قبول کرو. وَلَا تَشُكَّ بِأَنَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كَانَ عَارَفَ بِمَا يَصْلُحُ لَكَ فِي زَمَانِكَ، اور اس بات میں ہرگز شک مت کرو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو زیادہ جانتے تھے کہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگی فی زمانے کا، تمہارے زمانے میں. وَلَا تَتَعَلَّلْ بِالْعِلَلِ الْكَاذِبَةِ، اور جھوٹے بہانے مت بناؤ، جھوٹے بہانے مت بناؤ. وَلَا تُخَادِعْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش مت کرو، خود کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حالانکہ تمہارا دل بھی جان رہا ہے کہ یہ زمانہ کیسا ہے. وَإِلَّا فَأَنْتَ هَالِكٌ وَلَا عُذْرَ لَكَ، اگر تم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی فریب دینے کی کوشش کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوگا. والوصف الذی، تو آخر وہ کون سا زمانہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس میں گوشہ نشینی کا حکم دیا ہے. والوصف الذی ذکرناہ منہا ما ہوا فی الخبر المشہور، اور وہ وصف جو ہم نے ذکر کیا ہے حضور سے، منہا ما، ان میں سے وہ ہے، ہوا فی الخبر المشہور ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خبر مشہور میں وارد ہے. اور وہ یہ کہ انہو قال، کہ انہوں نے کہا کہ بینما نحنو حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر الفتنہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے تو اس وقت حضور نے فتنے کا ذکر فرمایا. فقال، حضور نے فرمایا، اذ رأیتم الناس، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو، مرجت عہودہم، مرجا یمرجو، اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط ہو جانا، کسی چیز کا دوسری چیز میں مل جانا، کہ جب لوگوں کے عہد و پیمان مخلوط ہو جائیں. وخفت، خفا یخف، ہلکا ہونا، معاملے کا کمزور ہو جانا. وخفت اماناتہم، اور ان کی امانت داری یہ کمزور پڑ جائے. جب لوگوں کے عہد و پیمان مخلوط ہو جائیں، کہہ رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں کچھ، اور ان کی امانت داریاں کمزور پڑ جائیں. وکانو ہاکذا، اور وہ اس طرح ہو جائیں. وشبک بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کا اس طرح حضور نے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے کینچی بنا لی کہ اس طرح سے جب مخلوط ہو جائیں لوگوں کے عہد و پیمان کہ غلط اور صحیح میں کوئی فرق نہ رہے، وعدہ کچھ کیا اور کر نہیں رہے، تو یہ غلط اور صحیح میں بالکل اس طرح سے ہو جائیں، اپنی انگلیوں کی کینچی بنا لی. تو تو میں نے عرض کی معاصنو اندہ ذالک، کہ اس وقت میں کیا کروں. جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے. قال، حضور نے فرمایا، الزم بیتک، اپنے گھر میں رہو. وَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جس چیز کو جانتے ہو کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اسے لے لو. وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جس چیز کو نہیں پہچانتے ہو کہ یہ حلال ہے یا نہیں، حرام کے بارے میں بھی نہیں پتہ، بالکل انجانی چیز ہے، اسے چھوڑ دو. وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْخَاصَّةِ، اے العامۃ الخاصہ، اور تم پر جو خاص لوگ ہیں ان کے حکم کی پابندی ضروری ہے. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور جو عام لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، ان کے حکم کو چھوڑ دینا تمہارے لیے ضروری ہے. وَذَكَرَ فِي خَبَرٍ آخر أَنَّهُ، یا وَذُكِرَ فِي خَبَرٍ آخر أَنَّهُ علیہ الصلوۃ والسلام قال، اور دوسری حدیث میں یا دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذَلِكَ أَيَّامُ الْحَرْجِ، کہ یہ حرج کا زمانہ ہے. تو قیلا، عرض کی گئی، وما ایام الحرج، کہ ایام حرج کیا ہے، حرج کا زمانہ کیا ہے. قال حین لا یأمن الرجل جلیسہ
یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان کو اپنے ہم نشیں سے بھی امن نہیں ہوگا، کہ ہے تو ہم نشیں اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، لیکن اس پر بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا راز فاش کر دے اور لوگوں میں اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ وذکر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی خبر آخر للحارث ابن عمیرہ انہ قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے ایک دوسری خبر میں، دوسری روایت میں، حارث ابن عمیرہ کی، یعنی حارث ابن عمیرہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے دوسری روایت میں، انہ قال، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا، ان یدفع عن عمرک، کہ اگر تمہاری عمر سے دفع کیا جائے، یعنی تمہاری عمر سے آفت و بلیات کو دفع کیا جائے، بیماری دفع کی جائے، تو مراد کیا ہے کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے، تو یعنی کہ تمہاری عمر دراز ہو۔ ان یدفع عن عمرک، کہ اگر تمہاری عمر دراز ہو، فسیاتی علیہ کا زمان کثیر خطباؤ، تو تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس کے مقررین بہت ہوں گے۔ یہ اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اب تو بہت برا حال ہے کہ جس کے مقررین بہت ہوں گے، قلیل علماء، اس کے علماء قلیل ہوں گے، کثیر سؤال، اس میں سوال کرنے والے بہت ہوں گے، قلیل معطوہ، اور جواب دینے والے کم ہوں گے۔ الہوا فیہ قائد العلم، اس میں صرف خواہش نفس ہی علم کی رہنما ہے، کہ انسان پہلے عمل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں جائز ہے تو کسی دوسرے کے پاس جا کے پوچھے گا کہ کہیں سے اس کی جواز کا فتویٰ مل جائے۔ اس لیے نہیں پوچھتا ہے کہ اس کو پوچھ کر اس پہ عمل کرے، بلکہ اس لیے پوچھتا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے، اب اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہم کو چاہیے۔ تو یہ خواہش نفس اس زمانے میں کیا ہے، علم کی قائد ہے، علم کی رہنما ہے۔ قال، تو کہا کہ وہ متى ذالک، اور یہ کب ہوگا، قال اذا امیتت الصلاۃ، کہا کہ جب نماز دم توڑ دے۔ تو یہی حال ہے، دھیرے دھیرے نمازوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ وقبلت الرشا، اور رشوتیں دی جائیں، رشوت قبول کی جائے۔ ویباع الدین بعرض یسیر من الدنیا، اور دنیا کے معمولی سامان کے عوض دین بیچ دیا جائے، آپ پیسے دے دو بھر بھر کے، فتویٰ لے لو جیسا چاہو۔ فالنجا، النجا، نجات کی جمع النجا، تو تم پر بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ ویحک، تم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، ثم النجا، پھر تمہارے لیے بچنا ضروری ہے۔ ہاں، نجات ویحک معنی وہ بھی ہوتا ہے، ہلاکت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، اور رحمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رحمت اور درد مندی کے لیے۔ ویل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رحم اور رحم دلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قل تو میں کہتا ہوں، بجمیع ما ذکر فی ھذی الاخبار تراہ بعینک فی زمانک و اہلہ، کہ جو ساری باتیں ان روایتوں میں ذکر کی گئی ہیں، ان سب کو تم اپنے زمانے میں اور اپنے زمانے کے لوگوں میں آنکھوں دیکھی پا رہے ہو۔ فانظر لنفسک، تو اپنے لیے غور کر لو کہ تمہارے لیے اس وقت کیا ضروری ہے۔ ثم ان السلف الصالح رضوان اللہ علیہم اجمعوا علی التحذیر من زمانہ و اہلہ، تحذیر مانے متنبہ کرنا، وجمیع ما، ہاں، ثم ان السلف الصالح رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر جو سلف صالح ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، ان سب کا اجماع ہے علی التحذیر من زمان و اہلہم، اپنے زمانے اور زمانے کے لوگوں سے آگاہ کرنے پر، کہ وہ اپنے زمانے اور زمانے کے لوگوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے کہ بچو۔ وآثروا الحسنى، اور انہوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی، وامروا بذلک، اور اسی کا حکم دیا، وتواصوا بہ، اسی کی آپس میں نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے۔ ولا شک انہم کانوا ابصرا وانصحا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ بصیرت والے اور ہم سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ وان الزمانہ لم یسر بعدہم خیرا مما کان، اور یہ بھی کہ زمانہ ان کے بعد اس سے بہتر نہیں ہوا ہے جیسا پہلے تھا، اس کے بعد زمانہ تنزل اور انحطاط کا ہی شکار ہوا ہے۔ تو وہ اپنے زمانے میں بچنے کی نصیحت کیا کرتے تھے، بل اشر منہ وامر، بلکہ زمانہ اس سے زیادہ خراب اور سخت ہو گیا ہے۔ وہذا ما ذکر عن یوسف ابن اسباط، اور یہ وہ ہے کہ جسے یوسف ابن اسباط سے ذکر کیا گیا، ان سے روایت ہے کہ انہو قال، کہ انہوں نے کہا کہ سمعت الثوری یقول، کہ میں نے حضرت سفیان الثوری کو یہ کہتے ہوئے سنا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لقد حلت العزلۃ فی ھذا الزمان، کہ اس زمانے میں گوشہ نشینی حلال
ہو چکی ہے. فقلت وانا تو میں کہتا ہوں بلا ان حلت فی زمانہ کہ اگر ان کے زمانے میں گوشہ نشینی حلال ہو گئی ہے ففی زماننا ھذا وجبت وافترضت ہمارے زمانے میں تو واجب اور فرض ہو چکی ہے. وعن سفیان ایضا حضرت سفیان ہی سے مروی ہے کہ انہو کتب الی عباد الخواص رحمہم اللہ تعالی کہ انہوں نے عباد خواص رحمہم اللہ کے پاس ایک مکتوب لکھا. کیا لکھا؟ اما بعد فإنک فی زمان کانا اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہم یتعوذون باللہ من ان یدرکوہ کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یتعوذون باللہ کہ اللہ کی پناہ چاہتے تھے اس بات سے کہ ان یدرکوہ کہ وہ اس زمانے کو پائیں. فیما بلغنا ان یدرکوہ اے فیما بلغنا یعنی اس زمانے میں ما بلغنا جو ہم کو پہنچ چکا ہے. ولہم حالانکہ ولہم من العلم ما لیس لنا ان کو تو وہ علم حاصل تھا جو ہم کو حاصل نہیں ہے. فکیف بنا تو ہمارا کیا حال ہوگا ہینا ادرکنا ہو جبکہ ہم نے اس زمانے کو پا لیا ہے. علی قلت علم قلت علم کے ساتھ وقلت صبر اور صبر کی قلت کے ساتھ وقلت آوان علی الخیر اور بھلائی پر مدد کرنے والوں کی قلت کے ساتھ وقدری من الدنیا و فساد من الناس دنیا کے فساد اور لوگوں کے بگاڑ کے ساتھ. فعلے کا بالامر الاول تو تم پر امر اول پہلے امر یعنی کہ عزلت اور گوشہ نشینی کو اختیار کرنا لازم ہے. وعلے کا بالعزلت و ترک الجدل و ترک مخالطت الناس اور تم پر گوشہ نشینی اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دینا اور لوگوں سے میل جول کا ترک ضروری ہے. فإن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اس لیے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فی العزلت راحت من خلطاء السوء کہ گوشہ نشینی برے ہم نشینوں سے بہتر ہے. گوشہ نشینی میں برے ہم نشینوں سے راحت ہے. وفی مثل ھذا قیل اور اسی معنی میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے ھذا الزمان الذی کنا نحاذره فی قول کعب وفی قول ابن مسعود کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس سے ہم کو ڈرایا جاتا رہا ہے حضرت کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایتوں میں. دہرم بھی یہ ایسا زمانہ ہے بھی جس میں الحق مردود باجمعہ کہ پورا کا پورا جو حق ہے وہ غیر مقبول ہے. والظلم والبغي فيه غیر مردود اور ظلم اور سرکشی اس میں مقبول ہے. ان داما ھذا ولم يحدث له غیر اگر یہی چلتا رہا ان داما ھذا اگر یہ مسلسل رہا ولم يحدث له غیر اور اس میں تبدیلی نہیں ہوئی لم یبقى میت ولم یفرح بمولود تو نہ تو کسی مرنے والے پر آنسو بہائے جائیں گے اور نہ کسی کی ولادت پر خوشی منائی جائے گی. مر گیا اچھا ہی ہوا ورنہ دنیا میں رہتا اور گناہ مبتلا رہتا اور اگر آ گیا دنیا میں تو خوشی کس بات کی اب بڑا ہوگا طرح طرح کے فساد میں ظلم میں مبتلا ہو جائے گا. تو نہ کسی مرنے والے پر آنسو بہایا جائے گا اور نہ کسی مولود پر خوشی کا اظہار کیا جائے گا. ولاقد وجدت عن سفیان ابن عیینہ انہ قال اور میں نے حضرت سفیان ابن عیینہ کی ایک روایت پائی کہ انہوں نے کہا قلت للثوری کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے کہا اوصنی کہ مجھے آپ نصیحت کریں. فقال تو انہوں نے فرمایا اقلل من معرفت الناس لوگوں سے میل جول کم کر دو. قلت تو میں نے کہا یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے الیس قد جاء فی الخبر کیا حدیث شریف میں نہیں آیا ہے کہ اکثر من معرفت الناس کہ لوگوں سے میل جول بڑھاؤ. فإن لكل مؤمن شفاعة کیونکہ ہر مومن کے لیے شفاعت ہے تو جتنے زیادہ لوگوں سے ملو گے وہ تمہارے محب ہوں گے محبوب ہوں گے تو تمہاری شفاعت کریں گے. قال تو انہوں نے کہا لا احسبك رأيت قط ما تكره الا ممن تعرف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تم رأيت قط ما تكره کہ کبھی بھی تم نے وہ چیز دیکھی ہو جو تم کو ناپسند ہو الا ممن تعرف مگر اسی کی جانب سے جسے تم جانتے ہو تو اس لیے میل جول کم کرو. قلت اجل میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے. ثم ماتا پھر ان کا انتقال ہو گیا سفیان ابن عیینہ کا. فرائیتو نہیں حضرت امام سفیان ثوری کا تو فرائیتو پھر حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا بعد موتی فی المنام بحجج میں نے ان کو خواب میں ان کی وفات کے کئی سال بعد بحجج کئی سال بعد دیکھا. فقلت تو میں نے کہا یا ابا عبداللہ اوصنی مجھے نصیحت کیجیے. فقال اقلل من معرفت الناس ما استطعت کہ جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کی معرفت کم کرو. فإن التخلص منهم شدید کیونکہ ان سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل کام ہے. ابھی ٹائم ہے. وقت قیل فی معنی ھذا الخبر نظما
اور وقت دیرہ فی معنی حاضر خبر نظمن، اور اس مفہوم میں فی معنی حاضر خبر، اس حدیث شریف کے مفہوم میں ایک نظم یعنی نظم بھی کہی گئی ہے. وما زلت مصلاح المشیب بمفرحی افتش عن هذا البرا و اکشف. ما زلتو کی جو خبر ہے وہ فتش و اکشف ہے کہ میں مسلسل لوگوں ہے نا. وما زلتو مصلاح المشیب بمفرحی، تو مصلاح المشیب بمفرحی کہ جب سے بڑھاپا، جب سے سفیدی میرے سر پر ظاہر ہوئی ہے، ما زلت افتش عن هذا البرا، میں اس مخلوق کی تفتیش میں اور ان سے تعارف بڑھانے میں لگا ہوا ہوں. فما ان عرفت الناس الا ذممتهم، تو میں نے لوگوں کو نہیں جانا پہچانا مگر میں نے ان کی مذمت کی. جزا اللہ خیرا کل من لست عارف، کہ اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے ہر اس شخص کو جسے میں نہیں جانتا. وما لیا ذنب استحق بہ الجفا، میرا کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے میں ظلم کا یا سزا کا حقدار بنوں. سوا اننی احببت من لیس ینصف، سوائے اس کے کہ میں نے اس کو محبوب رکھا، اس کو دوست بنایا، لیس ینصف جو انصاف کرنے والا نہیں ہے. وقال فضیل رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ھذا زمان احفظ فیہ لسانک، کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں اپنی زبان کی حفاظت کرو. وَأَخْفِ مَكَانَكَ، اپنی رہائش گاہ یا اپنی قیام گاہ کو پوشیدہ رکھو. وَعَالِجْ قَلْبَكَ، اپنے دل کا علاج کرو، دوا کرو. وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، جسے جانتے ہو اسے اختیار کرو اور جو نہیں جانتے ہو اسے چھوڑ دو. وقال ثوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا الزمان السکوت، یہ خاموشی کا زمانہ ہے. وَلُزُومِ الْبَيْتِ، بیوت گھروں میں رہنے کا زمانہ ہے. وَالرِّضَا بِالْقُوتِ إِلَىٰ أَن تَمُوتَ، اور جو کچھ حاصل ہو اس پر راضی رہنے کا زمانہ ہے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ. وعن داؤد الطائی رحمہ اللہ تعالی، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ سم عن الدنیا، دنیا سے روزہ رکھ لو. وجعل فطرک الآخرہ، اور آخرت کو اپنی افطار بنا لو. وفر من الناس وفر من الناس فرارک من الاسد، اور لوگوں سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو. اور حضرت ابو عبید سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ما رأیت حکیما قط الا قال لی فی عقب کلامہ، کہ میں نے کسی عقل مند کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس نے اپنی گفتگو کے بعد مجھ سے یہی کہا کہ اگر تجھے یہ بات پسند ہو کہ تو نہ پہچانا جائے فَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى بَالٍ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک باحیثیت معاملے پر ہے. اور اس باب میں جو حدیثیں ہیں وہ شمار سے بھی زیادہ ہیں. یہ کتاب ان کا احتمال نہیں رکھ سکتی، ان کی متحمل نہیں ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں ایک الگ کتاب تصنیف کی ہے اور اس کا نام ہم نے کتاب اخلاق الابرار والنجات من الاشرار رکھا ہے. فقف علیہ، تو جاؤ اس پر آگاہ ہو، اس کا مطالعہ کرو. ترل عجبل عجاب، تم نہایت حیرت انگیز چیزیں دیکھو گے. اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا، اپنے فضل و کرم سے ہدایت دینے والا.